الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرات محترم، ہر قسم کی تعریفیں، عبادتیں اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے۔ وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی پالنہار ہے، اور سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور سب فرشتے ہوں کہ انسان ہوں، انسانوں میں نبی ہوں کہ عام آدمی ہوں، سب اللہ کے در کے محتاج، فقیر اور اس کے سامنے عاجز، لاچار، مجبور، بے کس، بے بس ہیں، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سارے نبی ولی اسی کو پکارتے تھے، اسی ایک اللہ کو پکارتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے، اسی کے نام پر ناز و نیاز اور اسی کے نام پر ساری عبادتیں تھیں، سجدہ اسی کو کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کریں، ایک اللہ کی پوجا کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کو سجدہ کریں، اسی سے مدد مانگیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اس کی ضروریات اور حاجات کو پوری کرنے کے لیے، جو یہ در در کے خاک چھانتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے پاس جا کر سر جھکاتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے۔ یہ انسانیت کی ذلت ہے۔ انسان اپنے جیسے انسان کے آگے سر جھکائے اور اس سے مدد مانگے ان چیزوں میں جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک تو ہے نا، آپ مدد مانگیں کہ مجھے قرضہ دے دیں، مجھے آج روٹی کھلا دیں، بھوک لگی ہے اور آج میرے یہاں انتظام نہیں ہے، یا مجھے اپنی گاڑی میں راستے میں آگے چھوڑ دیں۔ یہ تعاون ہے، اور اسلام نے اس کے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ بعض ملا مولوی یہ چیزیں پیش کر کے کہتے ہیں تم بھی تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، انسانوں سے مدد مانگتے ہو، تم بھی تو یہاں درس دینے آئے ہو، ٹیکسی میں بیٹھ کے ٹیکسی والے سے مدد مانگی تھی، تو تم بھی مشرک ہو۔ کس طرح کی جہالت پر مبنی بات کرتے ہیں۔ اس کا تو اللہ نے ذکر کیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اور رسول اللہ بھی ایسا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں ہے، اپنے جیسے انسان سے ان چیزوں میں جو اختیار میں ہے اس کے، کہ بھئی یہ ڈبہ اٹھا کر ذرا ادھر رکھ دیجئے، وہ اس کے اختیار میں ہے، رکھ سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سے کہیں کہ میری عمر دراز کر دو، آپ اس سے یہ کہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، شدید بیمار ہے، تم اس کو شفا دے دو، یا یہ کہ میرے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، میرے یہاں بیٹا پیدا کر دو، یا یہ میرا چھوٹا بیٹا مر گیا ہے، بہت ہی پیارا تھا، اس کو زندہ کر دو۔ بھائیو، یہ چیزیں اگر آپ اس سے طلب کریں گے جو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں ہر معاملے میں، اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکائیں، اس سے مدد مانگیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، بھائیو شرک ہے۔ اگر بندہ یہ شرک کرتے ہوئے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، لگی ٹپلی نہیں، اور قرآن کے دلیل سے، حدیث کے دلیل سے، اگر بندہ ایسا کرتا ہوا اسی عقیدے پر مر جائے گا، یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ فلاں پیر صاحب بھی بھائیو بڑی بگڑیاں بناتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹی بھی دیتے ہیں، اور مشکلوں میں کام آتے ہیں، دور سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، شرک والا عقیدہ۔ اگر بندہ اس عقیدے پہ مر گیا، بھائیو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، کہ یہ نہیں کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا،
اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، بتانے والے نے بتا دیا، پہنچانے والے نے پہنچا دیا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہاں اللہ یہ بات اس تک پہنچ گئی ہے، قیامت کے دن آ کے کہے گا، منہ پہ مار دی جائے گی۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے عظیم گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیے جائے اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ذات میں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر یہ شرک نبی بھی کرے نا، نبی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر، یہ کافر آ کر آپ کو کہتے ہیں آپ بھی ہمارے خداؤں کی پوجا کرو، ہم بھی تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو، جن کو ہم پکارتے ہیں تم بھی پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دو ٹوک جواب دیجئے، کھلا جواب دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے آ کے کہتے ہو کہ غیر اللہ کو پکاروں اور پوجا کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، مجھ پر وحی کی گئی، مجھ سے پہلے نبیوں پر وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے سارے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا میرے ساتھ، تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک نبی نہیں، جتنے نبی اس دنیا میں آئے تھے اللہ نے سب کو یہ وحی کی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف محمد مصطفیٰ کو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے، بے شمار انبیاء آئے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے میرے پیارے نبیوں، اے میرے رسولوں، اگر تم لوگوں نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تمہارے اعمال بھی اکارت چلے جائیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، ایک ہی اللہ کی پوجا کیجیے اور اس کے شکر گزار بن کے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ واضح اور کھلی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آج جو موضوع ہے آپ لوگوں کے لیے نیا موضوع ہوگا، کیونکہ ہمارے ملکوں میں اس طرح کی باتیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں۔ وہ ہے معاملات میں نرمی، گھر والوں کے ساتھ، آپ اپنے خادم کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں۔ ہمارے اندر تو شیطان نے یہ ڈال دیا، نہیں اپنا روب دکھاؤ، سختی کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو تو یہ لوگ ٹھیک رہیں گے۔ ہاں، ان نوکر چاکر کو سر پہ مت چڑھاؤ، ان کو ان کے مقام پہ رکھو، ان کو جوتے پہ رکھو، یہ ہماری سوچ ہے۔ خادم کو اس کو ذلیل کر کے رکھو، بیوی کو بھی دبا کے رکھو، محلے والوں پر اپنا روب رکھو اور ظلم ستم کرتے رہو۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ اب آج سنیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آئیے ہم آیت سنتے ہیں، 4 پاری کی آیت ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں، اللہ نے خاص آپ پر اپنی رحمت کی کہ آپ کو نرم بنا دیا۔ بڑے سخت اشد کافر تھے نا، وہ بڑے بڑے جاہل تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے بہت ظالم قسم کے کافر تھے، بلال کو زمین پہ گھسیٹتے تھے، خبیب کو انگارے کے اوپر لٹاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے آپ کو نرم کر دیا۔ اپنا ہو غیر ہو، آپ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نرم، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ سنیے
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کے آپ نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو سب لوگ آپ کے ارد سے بھاگ جاتے. آپ کے ارد گرد جو یہ لوگ جمع ہو گئے نا، آپ کا اخلاق اعلیٰ تھا، آپ نرم تھے، آپ درگزر کرنے والے تھے، معاملات اچھے تھے، آپ کے وعدہ پورا کرتے تھے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، نرمی سے دیتے تھے، پیار سے، دعاؤں سے دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. سب پورا عرب جمع ہو گیا. آپ کا اخلاق. فاعف عنہم، پھر اللہ کہہ رہا ہے نرمی کے باوجود پھر کہہ رہا ہے آپ ان سے درگزر کیجئے. کوئی اگر کسی سے بھول چک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، پھر بھی درگزر کیجئے. واستغفر لہم، اور یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے لیے بخشش اللہ سے طلب کیجئے، اور ان کو اپنے مشورے میں وشاورہم فی الامر، مشورہ لیا کیجئے، شریک کیجئے، پوچھئے کہ یہ کام کرنا ہے، کیسا ہے، کیا رائے ہے تمہاری، تم کیا کہتے ہو. حالانکہ نبی سے کم درجے کے لوگ ہیں، یہ امتی کا درجہ کم ہوتا ہے، نبی کا درجہ اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے. اور وہ نبی بھی وہ جو امام الرسول ہو، جو خاتم الانبیاء ہو، جو سارے نبیوں کا سردار ہو، جو خطیب الانبیاء ہو. پھر وہ عام لوگوں کو مشورے میں شامل کر رہا ہے، جبکہ نبی پر وحی آتی ہے. نبی کہ مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مشورہ لینے کی، میرے پر وحی آتی ہے، کافی ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ مشورہ لیجئے، اس سے ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا کہ یہ ہمیں کچھ اہمیت دیتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھتے ہیں. اور پھر آپ ان کے مشورے پر عمل بھی کرتے تھے. جب جنگ خندق کا موقع تھا، کافروں نے حملہ کر دیا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، جس کو جنگ الاحزاب بھی کہتے ہیں، اور اس پر سورت بھی اتری ہے، سورت الاحزاب. تو آپ کہنے لگے کیا کریں، صحابیوں مشورہ دو. کوئی مشورہ دے رہا تھا، کوئی کہتا باہر نکل کے جنگ کریں گے، ماریں گے. لیکن سلمان فارس کے رہنے والے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے ایران میں جب ایسا ہوتا کہ زیادہ طاقتور دشمن ہوتا تو ہم چاروں طرف خندق کھودتے تھے، تو گہری خندق کھودی. آپ نے ایک فارسی کی، عربی بھی نہیں، فارس کا رہنے والا، اپنا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، عرب بھی نہیں، غیر عرب، دور سے کہیں سے آیا، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے سب صحابہ کو حکم دے دیا کہ خندق کھودو، اور خود بھی کھود رہے تھے نا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اور ایک موقع پہ صحابہ کرام نے آ کے کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے. پیچھے اندر یہودیوں کے خوف، باہر سے یہ دشمن آ گئے، بڑے بڑے کافر، حوازن کے کافر آ گئے، غطفان کے کافر آ گئے، مکہ کے کافر آ گئے. اندر سے یہودیوں نے بغاوت کر دی. ایک ڈر اور خوف تھا، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. اوپر سے وہ لوگ آ گئے اور تم میں سے بعض لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ گئے. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله الا غرورا وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر. اللہ فرماتے ہیں کہ ڈر کے مارے، خوف سے ان کے دل اچھل کر ان کے گلوں میں آ گئے تھے، ان کو ہلایا گیا تھا، بڑا سخت معاملہ تھا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کھانے کے لیے نہیں، ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ، پتھر کھول کے دکھایا پیٹ سے. آپ نے کہا تم نے ایک پتھر باندھے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے. اللہ اکبر. یہ وہ موقع تھا. پھر سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے، دیکھیں ایک عام آدمی کی بات کو مانی، آپ نے تسلیم کی اس کے مشورے کو. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ نے ہوا بھیج دی، تند و تیز ہوا،
اور فوجی بھیج دی اپنی طرف سے، فوجی آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، ان کے پتیلے الٹ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، سنبھل نہیں رہے تھے، اور وہ دم دبا کے بھاگ گئے، سب ذلیل و خوار ہو کے رسوا ہو کے واپس چلے گئے۔ مشورہ، یہ ہے فائدہ مشورہ کا۔ کائنات کے امام اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے تھے، ان کو شریک کرتے تھے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ہاں، کسی کام کا آپ اگر ارادہ کر لیں، سوچ سمجھنے کے بعد، مشورے کے بعد، تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد، اسلام دیکھو ہم کہ یہ نہیں کہتا کہ بس بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر دو، نا، اچھی طرح سوچو، اس کے ہر پہلو پر غور کرو، مشورہ کرو، جو اس کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ لو، پھر اس کے بعد جب کسی چیز پر ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ توکل کرو، آگے بڑھو، توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بھائیو، اسی طرح کی آیت اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمائی سورۃ توبہ کے آخر میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو، ایک ایسا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ تمہیں میں سے ہے، یعنی انسان ہے، بشر ہے، نور نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، یہ آیت ہے، اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل، اب تو عرب میں رہتے ہیں نا، اتنی بہت تو عربی سمجھتے ہوں گے، کہہ دیجئے انا، میں، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، بالکل بے مثل تمہارے، مثل تمہارے، جیسے عام لوگ یہاں کہتے ہیں سیم سیم، تمہارے سیم سیم ہوں، سیم تمہاری طرح بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ اچھا، تو فرق کیا ہے؟ یوحا الی، مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تم پر وحی نہیں آتی، تم اللہ اس کے رسول اور نبی نہیں، یہ فرق ہے بس۔ اللہ اکبر، تمہاری طرح کا بشر ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس نبی کو بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو کوئی غزن پہنچے، کوئی مصیبت آئے، نبی اس کی کسک اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے اچھائی اور نرمی ان چیزوں کا حریص ہے، وہ حرص کرتا ہے تمہارے لیے فائدے کا، دنیا اور آخرت کے فائدے کا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نرم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفت بیان کی، نبی کی صفت ہے رؤوف رحیم، اللہ الرؤوف ہے، الرحیم ہے، اور بندے کے لیے بغیر الف لام کے آتا ہے رؤوف رحیم، اور یہ جائز ہے۔ قرآن میں کہا نبی کو رؤوف بالمؤمنین، بغیر الف لام کے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور درگزر کا اندازہ کرنا ہو تو آئیے اس سے اندازہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دن و رات ایک کر دیا، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن لوگ گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ طائف میں مارا آپ کو، خونم خون کر دیا، مکے والوں نے آپ پر زندگی تنگ کر دی۔ تو آپ ایک دن، لوگوں کا یہ رویہ بھائیو، اگر آپ کا پڑوسی ایک دو دن آپ کو تنگ کرے، محلے والے تنگ کریں، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ پولیس کا خوف ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ ہم اور غم میں بیٹھ جاتے ہیں، پورا محلہ میرا مخالف ہے، میرے بچوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہوتا ہے نا آپ کو بھی؟ رسول اللہ بھی غم اور ہم میں بیٹھے تھے، قوم دشمنی کر رہی ہے، میری دعوت، میں ان کا امین ہوں، صادق ہوں، مانتے ہیں مجھے، لیکن جب میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، اللہ کی دین کی بات کی، شرک سے منع کیا، میرے دشمن بن گئے۔ حالانکہ پہلے مجھے پیار کرتے تھے، مجھے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آج توحید بیان کرنے کی وجہ سے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرے دشمن بن گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی قوم کے رہنے والے ہیں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا، کدھر بھی، ان کے بڑے پیارے ہیں، لیکن جب آپ یہاں سے توحید کی بات سیکھ کر آپ اپنے گاؤں میں جا کر یہ بات کریں گے نا،
کچھ دن تو برداشت کریں گے، پھر وہ کہیں گے تو وہابی ہو گیا ہے، تو فلاں نہیں ہو گیا ہے، ابھی تیرے خبر لیتے ہیں، ممکن ہے ماریں گے بھی آپ کو، پٹائی بھی کریں گے۔ اگر آپ کے بھائی بہن آپ کے ساتھ، آپ کے چچا وغیرہ نہ کھڑے ہو نا تو آپ کی پٹائی کریں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے، گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ ان کے بڑے پیارے تھے، بہت ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، آپ نے وہاں ممکن ہے مسجد بھی بنائی ہو، کنواں بھی کھدایا ہو، ان کی یتیم و بچیوں کی شادیاں بھی کی ہو، لیکن سب بھول کر کہیں گے اس کو مارو۔ کیوں؟ یہ توحید کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ ہے جب بھی توحید کی بات کوئی بھی کرتا ہے، ایک اللہ کی پوجا کی بات کرتا ہے کہ ایک اللہ کو پوجو، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آپ ہر ہم اور غم میں بیٹھے تھے، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اور آ کے سلام کیا اور کہا یہ فرشتہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ۔ اس نے بھی سلام کیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں اے اللہ کے رسول تو میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ جو دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، این یطبق علی اہل مکہ الاخشبین، دو بڑے پہاڑوں کو ملا کر ان کو جیسے بھٹی میں جہاں آٹا پیستے ہیں نا، چکی کے دو پارٹوں کی طرح ان کو پیس کے رکھ دوں۔ یہ آپ کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بس ایک ادنا اشارے کی ضرورت ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دو پہاڑ، اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے؟ قادر ہے۔ فرشتے کو کہا کہ جا کے پیس کے رکھ دو ان لوگوں کو، یہ گستاخ ہیں، نبی کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی بات سنی، اب وہ اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیجئے، اشارہ کیجئے ان دشمنوں کا ستیہ ناش کر دوں۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، میں تو یہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دو، ان کو ختم کر کے رکھ دو، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل، یہ نہیں مان لاتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ اکیلے کی پوجا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دیکھو اس موقع پر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعبد اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی۔ بھائیو دعا مانگنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، قبر والوں سے دعا مانگتے ہیں، پیروں فقیروں سے دعا مانگتے ہیں، شرک ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ان مشرکی کی نسلوں سے ان کو مت مارو، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان مت پیسو، بلکہ میں چاہتا ہوں ان کی نسل میں سے، چلو یہ نہیں مانتے ہیں، نہ مانے کوئی بات نہیں، ان کی نسل سے ایسے لوگ آ جائیں جو اللہ اکیلے کی پوجا کریں۔ اور دوسری چیز کیا کہا؟ لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ پھر اللہ نے ایسا پیدا کر دیا۔ آج وہ لوگ توحید میں جتنے پکے ہیں، وہ طائف والے، وہ مکہ والے، دنیا کے کوئی اور لوگ اتنے پکے نہیں ہیں۔ ایک مزار نہیں ہے، ایک کوئی خانقاہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سب مٹا دیا گیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور دیکھیے جنگ احد ہے، جنگ احد آپ کو معلوم ہے یہ دوسرا معرکہ تھا اسلام کا اور کافروں کے درمیان۔ پہلے کبرا بدر کی جنگ ہوئی، اس میں آپ جیتے، آپ کے صحابہ کرام جیتے، اسلام کو غلبہ ہوا۔ تھوڑے سے تھے، 313 تھے، لیکن غالب آ گئے۔ لیکن جو احد کی جنگ تھی نا، اس میں صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، اسلحہ بھی اچھا تھا، پہلے سے تیاری تھی، تو صحابہ کو تھوڑا غرور بھی آ گیا تھا، ہم زیادہ ہیں، ہمارے پاس ابھی سامان بھی ہے۔ اللہ کو غرور نہیں پسند۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، بھائیو غور کیجئے گا، میں اور آپ سب، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ عربی ہے کہ غیر عربی ہے، یہ نبی کا رشتہ دار ہے کہ غیر نبی کا رشتہ دار ہے، صحابی ہے کون ہے۔ میرے نبی کی جو مخالفت کرے گا وہ تکلیف اٹھائے گا۔ یاد رکھو، غور سے سن لیجئے، میں کروں آپ کروں، حرام کھائیں گے، ناجائز کریں گے، گندے کام کریں گے، حرام کام کریں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے،
ظلم ستم کریں گے، رسول کی نافرمانی کریں گے، سزا ضرور بھگتیں گے، اللہ یہ کہ معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، اور بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ جب جنگ ہونے سے پہلے پلاننگ، رسول اللہ پلاننگ کرتے تھے، ہر چیز کی پلاننگ کرتے تھے۔ رات کے ٹائم آپ نے کہا تم ادھر بیٹھنا، تم ادھر بیٹھنا، یہ ہوگا ادھر، آپ نے سارا تیار کیا، اور کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کی طرف لے گئے اور کہا ادھر سے خطرہ ہے کہ یہ پیچھے سے حملہ کر سکیں گے، ہمارے بیک سے حملہ کریں گے، تو میرے صحابیوں تم لوگ ادھر بیٹھ جاؤ۔ غالباً 100 کے قریب صحابہ کرام، ان سے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، اور میری بات یاد رکھو، ہم جیتیں یا ہم ہار جائیں، جانور آ کر ہماری بوٹیاں نوچیں، تب بھی اے میرے صحابیوں اس درے کو نہ چھوڑنا۔ یہ پلاننگ تھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، زبردست پلاننگ تھی، دماغ کام کرتا تھا، بہت دور تک نظر ہوتی تھی، اعلیٰ عرفہ دماغ اللہ نے دیا تھا، پوری کائنات میں ایسا دماغ کسی کو نہیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، قربان چلے جائیں، ایسا نبی اللہ نے ہم کو دیا، پھر بھی ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے ہیں، بس نام لیتے ہیں، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑا پیار ہے تو بات مانو نا، بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو آپ نبی سے پیار کریں، اور نبی سے پیار کا اگر دعویٰ ہے تو نبی کی بات مانیں۔ لو ان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، شاعر کہتا ہے اگر تیری محبت رسول اللہ سے سچی ہوتی تو رسول کی تھی اطاعت کرتا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے۔ ہم تو نام تو لیتے ہیں، قربان چلے جائیں رسول اللہ، لیکن جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کام کرو، اس طرح مت کرو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر بیوی کی بات مانیں گے، ادھر اپنے برادری کی بات مانیں گے، ادھر معاشرے کی بات مانیں گے، ادھر اپنے نفس کی بات مانیں گے۔ یہ کیا محبت ہے؟ یہ تو تم نے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے آدمی نے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جو نفس کے پیچھے چلتا ہے قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ کر، یہ نفس کا پجاری ہے۔ کس کا پجاری ہے؟ بولو کس کا پجاری ہے؟ نفس کا پجاری ہے، یہ اللہ کا پجاری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان ماشاء اللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ابھی بھی تھوڑے سے ان سے کم تھے کافروں سے، ایسا زبردست حملہ کیا کہ کافروں کے چھکے چھوٹ گئے، بھاگنا شروع ہو گئے، اور اب کچھ مسلمان مال سمیٹنا شروع ہو گئے کہ چلو، لیکن خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی جنگی دماغ رکھتے تھے، بعد میں بہت سارے اسلام کے لیے کام کیے، انہوں نے موقع دیکھ کر پیچھے سے حملہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پلاننگ، آپ نے پلاننگ کی تھی، 2 یا 3 مرتبہ خالد بن ولید کو پیچھے دھکیل دیا، صحابہ کرام نے بیٹھے ہوئے تھے، اطاعت کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ لوگ مال جمع کر رہے ہیں، بعض صحابہ کے دل میں محبت آ گئی مال کی، لوگ جمع کر رہے ہیں ہم بھی جمع کرتے ہیں، تو اپنے سردار سے کہا ہم تو جائیں گے، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب مال جمع کریں گے۔ یہ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں۔ اس صحابی نے منع کیا ان کے سردار نے کہ جنگ یہ مت چھوڑو، رسول اللہ نے ایسا ایسا فرمایا، انہوں نے کہا وہ اس وقت فرمایا تھا جب جنگ ہو رہی ہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں جانے دو۔ کہا تمہاری مرضی، جاؤ نہیں جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اور ان کے تقریباً 10 صحابی وہیں بیٹھے رہے، 10 ساتھی رسول اللہ کے صحابی۔ خالد بن ولید پھر پیچھے سے حملہ کیا 3ری مرتبہ غالباً، اور پھر ان صحابہ کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پلاننگ کی تھی صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ پلاننگ، وہ راستہ کھل گیا، اور یہ حال ہو گیا بھائیوں کہ پیچھے سے جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، آپس میں تلواریں چلنی شروع ہو گئیں، آپس میں مسلمان لڑنا شروع ہو گئے، کچھ نہیں پتا تھا، پیچھے سے حملہ ہو گیا، آگے دشمن پیچھے بھی دشمن، ایک چکی کے 2 پارٹ میں آ گئے، بہت برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پہ زخم آئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، ایک گھاٹی میں گر گئے، بہت برا حال تھا۔ بعض صحابہ کرام مدینے کی طرف بھاگ گئے، بہت مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑی بہادری کے ساتھ
بڑی بہادری کے ساتھ صحابہ کرام کو اپنے ارد گرد جمع کیا، کیونکہ آپ جدھر کھڑے تھے ادھر سامنے کافر تھے، اور اس کے بعد ابو بکر عمر وہ جنگ کر رہے تھے، اور علی اور دیگر صحابہ کرام، بہادر صحابہ کرام۔ اگر آپ آواز دیتے او میرے صحابیوں میں ادھر ہوں، تو کافروں سے، مسلمانوں سے پہلے کافر سنتے اور آپ پر آ کے حملہ کر دیتے، آپ کو قتل کرتے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ بڑے بہادر انسان تھے، ڈرنے والے نہیں، پرواہ نہیں۔ اس موقع پر بھائیو 10 انصاری صحابیوں نے، 10 انصاری آپ کہتے تھے کون ہے دفاع کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ انصاری صحابی آگے کھڑے ہو جاتے، قتال کرتے، شہید ہوتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، اس طرح آپ اکیلے تھے اس وقت۔ صحابہ کرام آپ کی اس طرح سینے پہ تیر لیتے تھے، طلحہ آ گئے، وہ آپ کے اوپر ایسے گر گئے کہ پیچھے میرے جتنے بھی تیر لگے رسول کو نہ لگے، مجھے لگیں۔ یہ تھے وہ لوگ قربانی دینے والے۔ آپ نے آواز دی مسلمانوں میں ادھر ہوں، یہ آواز سن رہی تھی۔ صحابہ کرام ابو بکر عمر سب سے پہلے بھاگ کر آئے، سب سے پہلے سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کے پاس بھاگ کر آئے۔ بھائیو وہ وقت تھا جب کافروں نے، شیطان نے اعلان کر دیا، شیطان نے اعلان کر دیا، اور لوگوں کیا کرتے ہو، رسول اللہ تو قتل کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا جس کے لیے، جس کے ساتھ جنگ کرتے تھے، جس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ نہیں رہے تو اب جنگ کرنے کا فائدہ کیا، تلواریں پھینک دی۔ یہ وہ جنگ تھی بھائیو، خوف۔ صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی کہ کیا کرنا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو، موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اس پر جان دے دو جس پر رسول اللہ نے اپنی جان دے دی، اگر فوت ہو گئے ہیں تو کیا ہوا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں۔ افإن مات، اگر قتل کر دیے، مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، دین سے نہیں پھرنا۔ وہ زندہ رہیں نہ رہیں، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، تم اس پر ایمان لائے ہو، تم نے دین نہیں چھوڑنا، یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے پھر صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک قسم کی کافر جنگ جیت گئے تھے، اور جیت گئے۔ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی، مسلمان ہار گئے، لیکن اب یہ حال تھی کہ سارے مسلمانوں کو مار دیتے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بندی کی، چند لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا، صحابہ کرام بھی پھر آ گئے، اور پھر حملہ کیا، ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر حملہ کریں گے۔ آپ زخمی تھے، صحابہ کرام بھی زخمی سے چور تھے، اللہ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا پقرآن پاک میں، زخموں سے چور تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا ان کا پیچھا کریں گے۔ پھر پیچھا کیا، بہت دور تک ان کو بھگایا، وہ کہنے لگا وہ، اور جا کے آگے جا کے بالکل جو آپ نے سوچا تھا وہی ہوا۔ آپ نے سوچا تھا کہ آگے جا کے پلٹیں گے یہ اور حملہ کریں گے تو بہت نقصان ہوگا، ممکن ہم غافل ہوں، ہم گھروں میں ہوں، مار آ جائیں یہ لوگ، ایسے ہی سوچا، لیکن پیچھے دیکھا تو لشکر آ رہا ہے، بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور صحابہ کرام کی عظمت کہ آپ کے ساتھ وہ جان دینے کے لیے تیار ہوئے اور چلے۔ یہ تھا جنگ احد بھائیوں، مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے جنگ، جیتی ہوئی جنگ، ہارے کہ نہیں ہارے؟ ایک نافرمانی کی، غور سے سنو پیچھے بیٹھنے والے سب، شروع سے لے کے آخر تک، ہم بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، ہم کتنی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کہاں سے جیتیں گے؟ کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ کہاں سے خوشیاں آئیں گی؟ ہمارا چہرہ نبی کے خلاف، ہمارا لباس نبی کے خلاف، ہماری عورتوں کا طریقہ نبی کے خلاف، ہمارے گھر میں گانا بج رہا ہے، ہمارا کھانا حرام کا، ہمارے کام حرام کے، پھر کہتے ہیں کہ مدد آئے گی۔ کدھر سے مدد آئے گی؟ مدد کے راستے تو تم نے بند کر دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ توبہ کیوں نہیں کرتے بھائیو؟ کہ ہم سنتے ہیں کتنے سالوں سے آج جمعہ سن رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کی حالت اسی طرح کے ہیں، داڑھی کٹ رہی تو کٹ ہی رہے گی، شلوار ٹخنے سے نیچے نیچے رہے گی، گانا بجانا ٹی وی وغیرہ چل رہا ہے چلتا ہی رہے گا، انٹرنیٹ میں گندی چیزیں دیکھ رہے دیکھتے رہیں گے، جو ہزار سناتے رہے آیتیں، تیرا کام ہے سنانا، ہمارا کام ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا۔ او مولوی تو جو مرضی آئے کر لے،
آج ہم ایسے بن گئے ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ بھائیو کب صحیح ہوں گے؟ ایک نافرمانی کی وجہ سے نبی کے صحابہ کو نہیں چھوڑا، 70 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں بھائیو اس وقت ذکر وغیرہ آپ دل میں کریں، ورنہ اس وقت کوئی ذکر نہیں ہے، خطبہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی بیٹھ کے اس وقت خطبہ غور سے سنیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نبی کے چچا کو، بہت پیارے چچا تھے۔ آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے کہا میں اتنا بدلہ لوں گا، ایک کے بجائے اتنے آدمیوں کو میں بھی اس طرح کروں گا۔ اللہ نے منع کر دیا، کلیجہ چبایا گیا اس جنگ میں۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ایک نبی کی نافرمانی، ایک نافرمانی۔ آپ نے کہا جنگ اس درے کو نہ چھوڑنا، ہم نے درہ چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بھائیو آئی ہوئی نصرت بھی واپس چلی جاتی ہے، مدد چلی جاتی ہے واپس۔ صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے، رسول اللہ بھی زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کے سر پہ زخم آیا۔ تو بھائیو اسی لیے میں آپ سے اور اپنے آپ سے کہوں گا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیے۔ اگر آپ اللہ کی طرف کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ اطمینان چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی منع کریں، حکمت و دانائی کے ساتھ بیوی کو بھی منع کریں، نافرمانی سے بچو۔ آخری بات کرتا ہوں بھائیوں کہ جب آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا، کافروں نے کیا، صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون پوچھ رہے تھے اپنے چہرے سے، اور جانتے کیا دعا کر رہے تھے ہاتھ اٹھا کے؟ اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم، یہ میری قوم ہے، ان میں میرے چچا بھی ہیں، بعض میرے رشتہ دار بھی ہیں، اور میرے اپنے، میری قوم ہے، اے اللہ اگرچہ کافر ہیں، اے اللہ ان کو معلوم نہیں ہے، میرے ساتھ جہالت کر رہے ہیں، فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جانتے نہیں، ان کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ کا بھائیو، یہ تھا آپ کا انداز، یہ تھا آپ کا درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بات آئندہ جمعے اس سے آگے پھر چلائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے نرم کر دے، اے رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ یہ فتنے تیرے نبی نے صحیح کہا، فتنے آئیں گے، کالی آندھیوں کی طرح فتنے آئیں گے، صبح و شام فتنے آئیں گے، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، ایسے فتنے آ رہے ہیں، شرک کا فتنہ، مال کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، بھائیو انٹرنیٹ کا فتنہ، پتہ کتنے فتنے آ رہے ہیں، لوڈو آج کل آ گئی، لوڈو کا فتنہ آ گیا، سب لوڈو کے پیچھے لگ گئے، اور وہ ایسی چیز ہے، ایسے لوڈو کھلا رہے ہیں، عورتیں مردوں کا تعلق اس میں ہو رہا ہے۔ روکی اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، وہ اس پہ آن لائن لوڈو کھیل رہے ہیں، اور وہ ادھر سے کوئی مرد بیٹھا ہوتا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور اس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ حرام ہے ایک عورت کا ایک مرد سے رابطہ کرنا، ایک مرد کا ایک عورت سے رابطہ کرنا۔ یہ فتنے ہیں بھائیو، اللہ سے دعا اللہ اس فتنے سے سارے مسلمانوں کو بچا، ہمارے ان ساتھیوں کو بچا، ہمیں بچا، ہماری اولاد کو بچا۔ بھائیو کوئی گھر فتنے سے نہیں خالی ہے، آج فتنہ ہی فتنہ۔ اے رب العالمین تو اس فتنوں پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مقابلے میں یعنی اے اللہ ہمیں دین پر صادق قدم رکھ، اے اللہ ان فتنوں سے بچا۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك بطاغية الشام والعراق، اللهم عليك بطاغية بورما، اللهم عليك بطاغية اليهود والنصارى والمجوس، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فرج هم المهمومين اے اللہ جو غم زدہ ہے پریشان ہے اللہ ان کے ہم اور غم اور پریشانی کو دور فرما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اے اللہ ہماری اولاد کو سارے مسلمانوں کی اولاد کو اے رب العالمین عورتوں کو پکا سچا نمازی بنا اے رب العالمین پاک دامن بنا اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا اے اللہ ہمارے بچوں کو ہم نوجوانوں کو ہمارے جتنے ساتھی ہیں اللہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دے اے رب العالمین ہمیں حلال اور بالکل پاک اور طیب روٹی اور روزی اللہ تو ہمیں عطا فرما اور وہ کھلا اے رب العالمین دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے اے رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اے رب العالمین جہنم کے آگ سے بچا اے رب العالمین جنت الفردوس کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے آمین یا رب العالمین عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة